مصطفیٰ کریم فرماتے قیامت کے دن 3 آدمیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ کتنے آدمیوں کو؟ 3 آدمیوں کو۔ ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اور پھر اپنی فرمانبرداری بندگی اپنے رضا کے لیے کیا کیا اس پر سوال کرے گا۔ تو وہ شخص بولے گا اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا، تیری رضا کے لیے میں نے دین کی خدمت کی، تیری رضا کے لیے میں نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو علم اس لیے پڑھ رہا تھا کہ تیرا اہل علم پر تجھے فوقیت مل جائے، تو دین اسلام کی خدمت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تیرے دینی علمی باتوں کا ڈنکا بجائیں، تو یہ نیت لے کے یہ کام کر رہا تھا۔ جو تو کر رہا تھا لوگوں نے تجھے علامہ بھی کہا، لوگوں نے تجھے مفتی بھی کہا، لوگوں نے تجھے حافظ بھی کہا، لوگوں نے تجھے قاری بھی کہا، لوگوں نے تجھے شیخ الحدیث بھی کہا، لوگوں نے تجھے بڑے بڑے القابات دیے، جو تو چاہتا تھا وہ تو تجھے مل گیا، اب کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ اللہ حکم فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ، کیونکہ اس کی عبادت میری رضا کے لیے نہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے۔ تو اس کی یہ ساری عبادتیں اس کو دنیا والوں نے دیکھ کر واہ کیا ہے، اس کا اجر اس کو مل گیا ہے، جس مقصد کے لیے وہ کرتا تھا وہ مقصد اس کا پورا ہو گیا ہے، میری بارگاہ میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ اس کے بعد دوسرے آدمی کو پیش کیا جائے گا، دوسرے آدمی سے رب ذوالجلال اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ وہ آدمی کہے گا الہ العالمین میں نے دین کی خاطر اپنے خون کے آخری قطرے تک کو بہا کر شہادت کے مقام پر فائز ہوا، میں بڑا مجاہد تھا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا تیرے دل میں یہ خیال پیدا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے جنگجو کہیں، لوگ تجھے اسلام کا فدائی اور شیدائی کہیں، تیرے دل میں یہ خیال تھا، لوگوں نے تجھے بہادر بھی کہا، لوگوں نے تجھے بڑے القابات دیے، اور لوگوں نے تجھے کافی تیرے مقاصد پر مکمل تجھے لے کر آئے۔ اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، جا اپنا راستہ لے، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو۔ تیسرے آدمی کو پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ وہ کہے گا الہ العالمین تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے وہ مال مسکینوں میں خرچ کیا، بیواؤں پر خرچ کیا، یتیموں پر خرچ کیا، ضرورت مندوں پر خرچ کیا۔ رب فرمائے گا میرے بندے بتا کیا تیرے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ میں مال دے دوں لوگ مجھے تونگر کہیں، میں مال دے دوں لوگ مجھے سخی کہیں، میں مال دے دوں لوگ مجھے ولی کہیں، میں مال دے دوں لوگ مجھے نیکوکار کہیں، میں مال خرچ کروں لوگ میری تعریف کریں؟ جو تیرے دل میں تھا، لوگ تجھے سخی کہتے رہے، لوگ تجھے خدا کا نیک بندہ کہتے رہے، لوگوں کا بڑا اچھا گمان تیرے متعلق رہا، لوگوں نے تیری بڑی تعریفیں کی، سب کچھ ہو گیا، میری رضا کے لیے تو کچھ نہیں کیا آپ نے۔ تو عزیزان گرامی کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے جو دکھاوا کرتے ہیں، وہ دکھاوا نماز کی صورت میں ہو تو بھی بربادی ہے، زکوٰۃ کی صورت میں ہو تو بھی بربادی ہے، خیرات کی صورت میں ہو تو بھی بربادی ہے، تلاوت اور قرات کی صورت میں ہو تو بھی بربادی ہے، چونکہ عمل اس وقت آبادی ہے جب اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی صحیح، اگرچہ تھوڑا ہی صحیح، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہو۔ بعض خدا کے برگزیدہ بندے صوفیاء اکرام تنہائی میں غاروں میں جا کر چھپ کر عبادت کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا یہ کیا کریں، کیوں یہ نظر نہیں آ رہے، مساجد میں کیوں نظر نہیں آ رہے، یہ دیگر لوگوں کے ساتھ پوری شب بیداری میں نظر کیوں نہیں آ رہی۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں لوگ ہمیں یہ نہ ریاکاری میں یہ ہمارا عمل نہ آئے، اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے تنہائی کو اختیار کیا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے، توجہ چاہوں گا، ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے جو معمولی چیزیں دینے سے منع کرتے ہیں، معمولی چیزیں برتنے کی روزمرہ کی معمولی چیزیں دینے سے بخل کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ یہ جاڑی کاٹنا ہے بھائی تھوڑی دیر کے لیے مجھے کلہاڑی دو، نہیں دیتا۔ چولہا جلانے کے لیے میرے پاس ماچس نہیں ہے، ذرا ایک تیلی چاہیے تھا، نہیں دیتا۔ آج میرا نمک ختم ہو گیا ہے، دے دو، نہیں دیتا۔ ایک جگ پانی چاہیے،
نہیں دیتا۔ مفسرین نے ان ناموں کو گنوائے ہیں جو ابھی میں نے ذکر کیے، مفسرین نے تفسیر قرآن میں ان کو ذکر کیا ہے، یعنی یہ معمولی سی چیزیں جو سوال اور دسترازی کے معاملے میں نہیں آتے، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے، اور دینے والا، مانگنے والا بھی اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتا، وہ مانگ لیتا ہے کہ آپ مجھے یہ چیز دیں، ضرورت کی چیز ہے، برتنے کی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، اس کو بھی منع کریں۔ اسلام نے، قرآن مجید کی سورہ نے اسے بھی کہا کہ اس کے لیے بھی بربادی ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے کہ وہ انسان ہو کے انسانوں کے کام نہیں آتا، کام ریاکاری کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، لیکن بالکل بخل اختیار کرنا، معمولی سی چیزیں لوگوں کو نہ دینا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، اپنے ہم اثر لوگوں کو تکلیف دینا، کسی کے کام نہ آنا، یہ بھی انسانیت نہیں ہے۔ اسلام نے اس سے روکا ہے اور اس ایسے لوگوں کو بڑے سخت کلمات کے ساتھ ان کی مذمت کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت کی چیزیں جو روز مرہ کی ہیں اس کو نہ روکا جائے۔ ایک نمک کا چھوٹا سا لپ دینے میں کیا نقصان ہے؟ آسمان سے چھت گر جائے گا۔ ایک جگ پانی دینے سے کیا کوئی آدمی مفلس ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضرورت کی چیز دے کر پھر واپس لے لے عاریتاً، کیا کوئی اتنا بڑا خسارہ ہوگا اس کا؟ یعنی جہاں کوئی نقصان اس کا نہیں دینے والے کا، پھر بھی اس کے دل میں بخل کی بیماری موجود ہے، وہ اپنی چیزیں نہیں دیتا۔ قرآن کریم نے اس کی مذمت کی ہے، فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔